2008 کا سال سعودی عرب کے بلینئر شہزادے اور ممبر آف سعودی رائل فیملی الولید بن طلال کے ذہن میں ایک منصوبہ آتا ہے، دنیا کی سب سے بلند ترین عمارت تعمیر کرنے کا۔ ایک آسمان چھوتی عمارت جو کہ 1 کلومیٹر تقریباً 3280 فٹ کی بلندی پر ہو۔ یہ جدہ ٹاور ہوگا جو جدہ شہر کا تاج ہوگا۔ یہ ایک بلند حوصلوں کا منصوبہ ہے جس کا مقصد دبئی کی کامیابی کی کہانی کو ٹکرانا ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک شہر جو صحرائے ریز سے بلند ہو رہا ہے، انسانی ذہانت کی ایک مثال، اور اس کے مرکز میں جدہ ٹاور ترقی اور جرت کی علامت ہے۔ 1776 فٹ بلند مشہور ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے مقابلے جدہ ٹاور تقریباً دگنی بلندی تک پہنچ کر اسے چھوٹا کر دے گا۔ لیکن اس خواب کو پورا کرنے کا راستہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سوچ رہے ہیں۔ 2013 میں تعمیر کا آغاز شروع ہوا، لیکن 2018 تک یہ پروجیکٹ سعودی عرب میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور کووڈ-19 پینڈیمک سمیت کئی وجوہات کی وجہ سے روک دیا گیا تھا۔ ٹاور کا صرف 1/3 حصہ ہی مکمل ہو سکا، جو ویسے ہی صحرا میں تنہا کھڑا ہے۔ لیکن رکیے، ایک موڑ ہے۔ 2023 کے آخر تک یہ خبر سامنے آئی کہ جدہ ٹاور پہ تعمیر کا کام آخرکار دوبارہ شروع ہو رہا ہے۔ جدہ کمپنی کی ویب سائٹ پہ فخر سے آسمان چھوتی ٹاور کو اس پیغام کے ساتھ دکھایا گیا ہے: یہ ہو رہا ہے۔ اس نے اس پروجیکٹ میں لوگوں کی نئی دلچسپی پیدا کر دی ہے، جس سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو گیا ہے، کیا یہ کبھی مکمل ہوگا؟ جدہ دبئی کے نقش قدم پر چل رہا ہے، لیکن اس کو دبئی تک پہنچنے میں ابھی کافی ٹائم باقی ہے۔ فی الحال دنیا کی بلند ترین عمارتوں کا ٹائٹل دبئی میں موجود برج خلیفہ کے پاس ہے، جو 2717 فٹ کی بلندی پر ہے، اور یہ دنیا کا مشہور آرکیٹیکٹ ایڈریان اسمتھ کے ذریعے ڈیزائن کیا گیا۔ برج خلیفہ دبئی کی بلند حوصلوں کی علامت اور خود کو انٹرنیشنل سینیریو میں تبدیل کرنے کی صلاحیت کا ثبوت بن گیا ہے۔ جدہ سعودیہ کا اکنامک سٹی ہے، جو ایک فیوچرسٹک سٹی کے طور پر تصور کیا گیا تھا۔ اس کا مقصد اسے دنیا کی بلند ترین عمارت میں مل جائے گا۔ مکہ اور مدینہ کے مقدس شہروں کے درمیان واقع جدہ اقتصادی شہر کا مقصد ایک خود کفیل مرکز بننا تھا، جو لوگوں کو ایک مکمل ریزیڈینشل اور کمرشل تجربہ فراہم کرے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ برج خلیفہ اور جدہ ٹاور دونوں کا ایک ہی آرکیٹیکٹ ایڈریان اسمتھ ہے، جس کی وجہ سے ان کے ڈیزائن میں کچھ ریزمبلنس پائی جاتی ہے۔ دونوں کو میگا ٹال پروجیکٹ اسٹرکچر کے طور پر کنسیڈر کیا گیا ہے، جو 600 میٹر 1968.5 فٹ سے زیادہ بلندی کا حامل ہے۔ وہ 3 بیرونی دیواروں کے ساتھ منفرد وائی کی شیپ کے میگا ونڈ ٹنل ٹیسٹنگ کے ذریعے یہ پروف کرتی ہے کہ یہ برج خلیفہ کے کمپیریزن میں زیادہ ایرو ڈائنامک ہے اور اونچائی پر تیز ہواؤں کا مقابلہ کرنے کے لیے بہتر ہے۔ تاہم جدہ ٹاور اپنے ڈیزائن کے ساتھ الگ ہے، جو آسمان کو چھیدنے والی ایک بڑی سوئی کی مانند ہے۔ جدہ ٹاور کی سب سے دلکش خصوصیات میں سے ایک اس کا آسمان چھوتی آبزرویٹری ڈیک ہے، جسے 2187 فٹ کی حیرت انگیز بلندی پر دنیا میں سب سے اونچا ہونے کا تصور کیا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر اسے ہیلی پیڈ کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، لیکن ان ایکسپیکٹڈ صحرائی ہواؤں کے متعلق حفاظتی خدشات کے باعث اس منصوبے کو ختم کر دیا گیا تھا۔ جدہ ٹاور 80,000 ٹن اسٹیل اور 59 لفٹوں اور 12 ایکسکیلیٹر کے نیٹ ورک کی ضرورت ہوگی تاکہ اس کے لوگوں کی خدمت کی جا سکے۔ نچلے حصے میں دفتری جگہ ہوں گی، اس کے بعد ایک شاندار ہوٹل ہوگا۔ سب سے اوپر کے فلور رہائشی اپارٹمنٹس کے لیے وقف ہوں گے، جو بالکل اوپر ایک شاندار پینٹ ہاؤس پر ختم ہوں گے۔ کنگڈم ٹاور کے لیے ایک مشکل آغاز۔ جدہ ٹاور کی تعمیر، جسے پہلے کنگڈم ٹاور کہا جاتا تھا، 2013 میں شروع ہوئی۔ بنیاد رکھنا ہی ایک یادگار کام تھا، جس کے لیے 10 فٹ بال کے میدان سے زیادہ لمبے بڑے کنکریٹ کے پلر کی ضرورت تھی۔ 2014 میں زمینی تعمیر کا آغاز ہوا۔ ٹاور کی بیس 2017 تک مستقل طور پہ بلند ہو رہی تھی، جب تک کہ سعودی عرب کو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ اقتدار کو مضبوط بنانے کی ایک کوشش میں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کرپشن کے خلاف مہم چلائی، جس کے نتیجے میں متعدد افراد کو گرفتار کیا گیا، جن میں شہزادہ الولید بن طلال بھی شامل تھے، جو اس منصوبے کے ایک اہم فائنینشیل کنٹریبیوٹر تھے۔ اگرچہ آخر کار انہیں رہا کر دیا گیا، لیکن ان واقعات
نے منصوبے کی پیشرفت کو بری طرح متاثر کیا۔ 2018 میں تعمیر دوبارہ شروع ہوئی، جس میں 2020 کی تکمیل کا ایک بلند حوصلہ رکھنے والا ہدف تھا، لیکن مزدوروں کے جھگڑوں اور پینڈیمک کی وجہ سے مزید ڈیلے نے ان امیدوں پہ پانی پھیر دیا۔ یہ سوال اب بھی گونج رہا ہے، لیکن حالیہ پیشرفت سے امید پیدا ہو گئی ہے۔ 2023 کے آخر میں اس کی کنسٹرکشن دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا گیا، جو ایک مثبت قدم ہے، اور اس منصوبے میں نئی جان پھونک دی گئی ہے۔ تاہم ابھی تک کوئی حتمی تکمیل کی تاریخ سامنے نہیں آئی ہے۔ جدہ ٹاور کا مستقبل یقینی طور پر روشن دکھائی دے رہا ہے، حالانکہ کچھ چیلنجز ابھی بھی باقی ہیں۔ نئے حوصلے اور جدید ترین ٹیکنالوجی کے استعمال کے ساتھ تعمیر کا کام تیزی سے آگے بڑھنے کا امکان ہے۔ مکمل ہونے پر یہ نہ صرف دنیا کی بلند ترین بلڈنگ بن کر سعودی عرب کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا، بلکہ یہ جدہ کی کلچرل آئیڈینٹی کی ایک نئی علامت اور ایک انٹرنیشنل اکنامک ہب، تفریح اور تعلیم کے طور پر ابھرے گا۔ جدہ ٹاور بلند حوصلوں، رکاوٹوں اور جدوجہد کی کہانی ہے، اور یہ وہ جذبہ ہے جو اسے ایک ہسٹوریکل سکسیس تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ آپ کو کیسی لگی یہ کہانی کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں گے۔ اسی طرح کی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینلز کو سبسکرائب کریں۔